میک اپ کر کے نماز پڑھنا، وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ ام فاروق انگلینڈ سے۔ جی میک اپ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن میک اپ ایسا ہو کہ جس میں یعنی اگر وضو کیا ہے تو پانی اندر جا سکتا ہو، اور اگر وضو کر کے میک اپ کیا تو پھر تو ویسے ہی پانی تو چلا ہی گیا، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں بار بار کلی کرنا، روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ابو سلطان سعودی عرب سے۔ حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے، وہ روزے میں جائز نہیں ہے، لیکن کلی کرنا جائز ہے، چاہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے، تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے۔ لیکن مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے، تو اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے۔ حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا، کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں کان میں دوا ڈالنا، کان میں دوا ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں ان سب نے یہی بات لکھی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان فقہا کے زمانے میں جو بھی طبیب تھے، حکیم تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ان حکیموں کی اور طبیبوں کی رائے کے مطابق کہ چونکہ دماغ میں بھی کوئی چیز ڈائریکٹ داخل کی جائے، جیسے ناک کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے، دماغ تک چیز چلی جاتی ہے، تو جیسے ناک کے ذریعے دماغ میں چیز پہنچائی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، تو کان کے ذریعے بھی۔ لیکن جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کان میں کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جو ہمارے دماغ تک پہنچتا ہو، تو لہذا اب اس زمانے میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہوا ہے، ہمارے ہی بہت سے علماء بر صغیر کے اور دیگر دنیا کے علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس جدید تحقیق کی بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ہماری رائے بھی یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی قدیم فقہا کا حوالہ دے اور کیا انہوں نے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بغیر سحری کے روزے کا حکم، سمیع خان نے پوچھا ہے کہ جی بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا؟ جی ہاں جی، روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزے میں اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی روزہ اسی طرح فرض ہے جیسے آنکھ کھلنے کے بعد فرض ہے، تو روزہ چھوڑ نہیں سکتے آپ، چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ ہاں سحری سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی اور سحری میں فرمایا کہ اس میں برکت ہے۔ سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بغیر نیت کے روزہ ہو جائے گا، اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ عالم صاحب سعودی عرب سے۔ اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بھی روزہ ہو جائے گا، آپ بعد میں نیت کر لیں، نصف النہار سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سحری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے وہ اور سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے وہ، تو دیکھ لیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اس کا بالکل درمیان جو ہے نا یہ نصف النہار کہلاتا ہے، یعنی آدھا روزہ
कंप्लीट होने से पहले पहले भी आप रोजे की नीयत कर सकते हैं. तो और सहरी अगर आंख नहीं खुली, रोजा छोड़ देना रमजान का हराम है, गुनाह कबीरा है. खूब समझ लें. बाज लोग क्या करते हैं, सहरी में आंख नहीं खुलती तो कहते हैं यार अब कौन रखे सारा दिन रोजा, तो रखना पड़ेगा आपको. रोजा रमजान का छोड़ना हराम है, कबीरा गुनाह है, सहरी में आंख खुले या ना खुले. रोजे में इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना, क्या रोजे की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगवा सकते हैं, वगैरह 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 भी लिखा है इन्होंने. इसका क्या हुक्म है? देखें, रोजा टूटता है खाने पीने से या मकात के रास्ते कोई चीज बॉडी में दाखिल की जाए, यानी क़ज़ाए हाजत के रास्ते से, जैसे कोई दवा वगैरह दाखिल की जाती है. इसके अलावा मसाम के जरिए, स्किन के जरिए अगर आपकी बॉडी में कुछ जाएगा या नसों के जरिए, तो इससे रोजा नहीं टूटता. जैसे आप जब नहाते हैं तो पानी मसाम के जरिए आपकी स्किन में, मसाम में दाखिल होता है, लेकिन उससे रोजा नहीं टूटता. तो ऐसे ही ड्रिप अगर किसी ने चढ़वा ली, इंजेक्शन लगवा लिया, तो इससे रोजा नहीं टूटता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बाज लोग कहते हैं इंजेक्शन लगाने से या ड्रिप लगाने से रोजा लगना बंद हो जाता है, यानी रोजे की शिद्दत में कमी आ जाती है, तो रोजे का मकसद फौत हो जाता है. तो देखें, वो तो नहाने के बाद भी रोजे की शिद्दत में कमी होती है. आप अगर एयर कंडीशन रूम में आके बैठ जाएं तो वहां भी रोजे की शिद्दत में कमी हो जाती है. तो रोजे की शिद्दत में कमी पैदा करना कोई बुरी चीज नहीं है. अल्लाह मियां ने हमें मना किया खाने पीने से रोजे में, तो बस अल्लाह मियां की पाबंदी ही को फॉलो करना चाहिए, खाने पीने से मना किया है. अब इससे जितना रोजा अल्लाह लगाना चाहे लग जाए, आप खुद से अपने आप को टेंशनों में ना डालें. एयर कंडीशन रूम में अगर कोई बैठ सकता है रोजे में ताकि रोजा ना लगे तो बहुत अच्छी बात है. अल्लाह मियां ने तो नहीं कहा. किसी को एसी मुयसर नहीं है तो उसको रोजा लगेगा. वो बेचारा धूप में चल रहा है तो वो उसको सवाब ज्यादा अल्लाह ताला दे देंगे. तो इसलिए रोजे की शिद्दत में कमी पैदा कर लेना नहाने से, ठंडे पानी से नहाने से, या एयर कंडीशन रूम में बैठने से, या बाज लोग रमजान ठंडे इलाकों में जाके गुजारते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा हो जाता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है. तो इसी तरह रोजे में कोई बीमार था, ड्रिप लगवा ली तो कोई हर्ज नहीं है. बगैर बीमारी के भी ड्रिप लगवा ली तो भी रोजा टूटता नहीं है इससे. लेकिन जाहिर है कोई पागल ही होगा जो बगैर बीमारी के ड्रिप लगवाएगा, डॉक्टर खुद भी नहीं लगा के देगा उसको. थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता मेरे भाई. बलगम निकल लो, अपना हो बेशर्ते के. थूक निकल लो, बलगम निकल लो, उल्टी निकल लो, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता. लेकिन उल्टी अगर मुंह भर के हुई है फुल स्पीड से, फिर अगर निकलेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा. थोड़ी बहुत जो खट्टी खट्टी आजकल सबको ही लोग कहते हैं डकारें आ रही हैं. रमज़ान में ना खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल करें. अभी आप कह रहे हैं मलाई पराठे की बात कर रहा था, अभी कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो मलाई पराठा भी खाएं लेकिन एक खा लेना पराठा. बहुत ज़्यादा दो खा लें. और फिर देखो, पेट जो ख़राब होता है ना, ये गड़बड़ होती है, ज़्यादा खाने से नहीं होती, बार बार खाने से होता है. ये खूब समझ लो. ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह है, इतना नहीं होता. हमारे यहाँ ये है कि लोग एक दफ़ा खा के जब तक दोबारा सही तरह से भूख नहीं लगती दोबारा खा लेते हैं. ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है. इसकी मिसाल, आपको इफ्तारी में तबीयत से भूख लग रही है, आपने फोड़ दिया, पकोड़े भी फोड़ दिए और समोसे भी फोड़ दिए, खजूरों का डब्बा फोड़ दिया. आप तजर्बा करके देखो, पेट ख़राब नहीं होगा आपका. लोग खा रहे होते हैं, इधर से लेमन का शरबत, इधर से ये, इधर से ही खा लिया, कंटिन्यू जितना खाना था खा लिया. अब आप नमाज़ पढ़ने के लिए आए, अब 10-15 मिनट का दरमियान में आ गया वक्फ़ा. अब अगर एक खजूर भी खाओगे ना, वो पेट ख़राब कर सकती है. अब नहीं खाना आपने जब तक दोबारा शदीद भूख नहीं लग जाती. ये इतना बेहतरीन नुस्खा है ना सेहत का, इसको ज़िंदगी का. मैं ये नहीं कह रहा कि इफ्तारी में फोड़ दो, आप तबाह बर्बाद कर दो. मैं बता रहा हूँ कि फिर भी निस्बतन बेहतर है. इससे इतना नुकसान, ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बेवक्त खाने से, बग़ैर भूख के खाने से ज़्यादा नुकसान होता है. समझ रहे हैं? हमारे यहाँ लोग रमज़ान में उनका वज़न भी बढ़ रहा है, कम होने के बजाय बीमार भी हो रहे हैं. वजह क्या है? इफ्तारी में खाने पीने के बाद नमाज़ पढ़ के आएंगे, अब भूख कम हो चुकी होती है, मैदे ने अपने वर्क शुरू कर दिए, अब आके दोबारा खा रहे हैं. फिर वो देख रहे हैं, वो मेज़ के नीचे से प्लेट खींची, 2 पकोड़े रह गए थे, चलो यार. फ्रिज में जाके देखा, यार वो दही बड़े तो रह ही गए थे, चारने वाले वहाँ से ले लिए, और फिर वहाँ से खजूर के डब्बे में हाथ मारा. अब ये जो जुगाली कर रहे हो ना बकरियों की तरह, बकरी का काम है सारा दिन खाती रहेगी, मेंगनियाँ बना के निकालती रहेगी. इंसान में मेंगनियाँ नहीं होती भाई. ठीक है ना? इंसान का एक प्रॉपर टाइम होता है, उसी हिसाब से चलता है इंसान.
تو اب آپ سارا دن جگالی, اب کیا کرنا ہے آپ نے, افطاری میں پھوڑ پھاڑ دیا تو اس کے بعد اب نہیں کھاؤ. اب اگر شدید بھوک لگتی ہے تراویح کے بعد, تراویح کے بعد آپ کھا لیں, لیکن میں نے تجربہ یہ کیا کہ تراویح کے بعد بھی اگر صحیح طرح پیٹ بھر کے کھا لو تو پھر سحری میں نہیں کھایا جاتا, تو بہتر یہ ہے کہ تراویح کے بعد بھی نہ کھائیں. اب سخت بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑا سا کھا لیں, سمجھ رہے ہیں, کتنا کھا لیں, تھوڑا سا, تاکہ سحری میں پھر تمیز سے کھائیں آپ. تو تھوڑا سا کھا لیں آپ, اور اس وقت بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تراویح کے بعد چند کھجوریں کھا لیں, کچھ شہد کھا لیا, مدت ذلہ لا لیا, دامت برکاتہ لا لیا, جو فریج میں تھا کھا لیا, صحیح ہے نا. پھر جب آپ نے تھوڑا 2-4 نوالے لے لیے, جن کو چائے کی عادت ہے انہوں نے چائے پی لی, پھر آپ کو سحری میں ملائی پراٹھے کھاتے ہوئے مزہ آئے گا, اور وہ ہضم بھی ہوگا, وہ نقصان بھی نہیں دے گا. تو لوگ میرا پراٹھے اور ملائی والا بیان سن رہے ہوتے ہیں, یہ پوری ترتیب نہیں سن رہے ہوتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے 4 شادیوں کا بیان تو سن لیا, حقوق اور عدل کا بیان آپ نے نہیں سنا. تو کھائیں, پراٹھے بھی پھوڑیں, ملائی بھی پھوڑیں آپ, لیکن شدید بھوک کے وقت پھوڑیں آپ. اچھا, سحری میں ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں, بالکل اینڈ پہ سحری نہ کریں, کیونکہ پانی کے لیے پھر پیٹ میں جگہ بچتی نہیں ہے, اور پانی نہیں پیو تو سارا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ پہلے سحری کر لیں تاکہ 1 گھنٹے بعد پھر طبیعت سے پانی پی لیں. تو یہ بھی نہیں ہوتا تو جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہے ہیں, زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. روزے میں خود ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, کچھ عبادت بھی تو ہے نا, اللہ بھی کچھ مدد کرتا ہے اس میں, تو اگر کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے.